بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عاقب نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نصیر وائس۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن شریف میں بار بار آیا ہے۔ پرانے زمانے میں مدین نامی ایک بڑا پرونق شہر تھا۔ وہاں کے لوگ خوب مالدار تھے، تجارت اور سوداگری ان کا پیشہ تھا، مگر وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، سودا بیچتے وقت کم تولتے اور کم ناپا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی نرمی، عاجزی اور پیار سے ان لوگوں سے کہنا شروع کیا، اے لوگو، تم صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کرو، ناپ تول پورا دیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم تول کر نہ دیا کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں نہ دو اور اللہ کی راہ سے مت روکو۔ تم کتنے تھوڑے تھے، اللہ نے تم پر مہربانی کر کے تم کو اولاد دی اور تم زیادہ ہو گئے۔ برے فساد کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ قوم کے رئیس اور دولت مند لوگ اس بار بار کی نصیحت کو برداشت نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، ہم ان کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے۔ مال ہمارا اپنا ہے، ہم جس طرح چاہے استعمال کریں، اور وہ بھی صرف آپ کے کہنے پر۔ اور آپ ایسے سچے کیسے بن سکتے ہیں؟ کیا آپ کا دین ایسی باتوں کا حکم دیتا ہے؟ آپ جھوٹے ہیں، آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، اگر سچے ہو تو آسمان سے ہم پر پتھر برساؤ۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے اور ان لوگوں کو بھی جو تم پر ایمان رکھتے ہیں، ورنہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ تم بہت کمزور آدمی ہو، اگر تم ہماری برادری میں سے نہ ہوتے تو ہم کب کا تمہیں پتھروں سے مار کر ختم کر دیتے، ویسے بھی تمہارا ہم پر کوئی دباؤ نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو اپنی دولت اور پیسے پر غرور تھا، اور وہ بار بار سچے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھا رستہ بتایا ہے اور اپنی مہربانی سے مجھے حلال روزی بخشی ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس کام سے میں تم کو روکتا ہوں خود اس میں لگ جاؤں؟ میں تو صرف تم لوگوں کو درست کرنا چاہتا ہوں اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ تم لوگ میری ضد میں آ کر ایسا گناہ نہ کر بیٹھنا کہ تم پر اللہ کا عذاب اترے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر آ چکا ہے، بلکہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور آگے کے لیے اس کے حضور توبہ کر لو۔ تم نے اللہ تعالیٰ کو بالکل بھلا دیا ہے۔ کیا تم میری برادری سے زیادہ ڈرتے ہو اور اللہ کا خوف تمہارے دلوں سے اٹھ گیا ہے؟ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اگر تم نہیں جانتے تو چند روز کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سچا کون اور جھوٹا کون، اور کس پر اللہ کا عذاب اترے گا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے تو بچ گئے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے تھے، اور ان کے مکان ایسے اجڑے کہ کبھی دوبارہ آباد نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کو بھول جانا اور غیروں کو یاد کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں نہ ماننا، دل کی خواہش کو پورا کرنا، کم تولنا اور کم ناپنا، امن و امان کے بعد زمین پر فساد مچانا، روپے پیسے کا غرور کرنا اور دولت کا گھمنڈ کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے اور صحیح رستہ اختیار نہیں کرتے، آخرکار ایک دن ضرور سزا پاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، نہ کبھی کم تولیں گے اور نہ ہی کم ناپیں گے، نہ غرور کریں گے، کسی کا مال بے ایمانی سے نہیں کھائیں گے، اور اگر ہم نے بھی ایسا کیا تو ہمارا حشر بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔